قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فرما ان کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا، اور میرے لیے سعادت در سعادت کی حاضری بھی نصیب ہوئی اور چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے. مجھے جس موضوع کے لیے حکم دیا گیا اس پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بار بار اعمال کی طرف اپنے بندوں کو توجہ دلائی ہے کہ اعمال بجا لاؤ، اعمال صالحہ، نیک عمل بجا لاؤ. فرائض کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا، نوافل کا حکم دیا گیا. لیکن ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کا عقیدہ درست نہ ہو. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پر ہوتا ہے. عقیدے کے اندر فساد ہو، عقیدے کے اندر بگاڑ ہو، عقیدے کے اندر جھول ہو، عقیدے میں نقص ہو، تو کوئی عبادت بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا شرف نہیں پاتی. عقیدے کی اصلاح کیے بغیر نمازوں پر نمازیں پڑھنا، روزے پر روزہ رکھنا، زکوٰۃ پر زکوٰۃ دینا، یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ بنیادوں کے بغیر بلڈنگ کا تصور کرے، یا کوئی شخص جڑوں کے بغیر درخت کا تصور کرے کہ جڑ ہے ہی نہیں اور درخت کھڑا ہے، بنیادیں نہیں ہیں اور بلڈنگ کھڑی ہے. اسی طرح بغیر عقیدے کی عمل کرنا اس طرح ہے جس طرح کوئی بنجر زمین کے اندر بیج کاشت کر کے فصل کے پکنے کا انتظار کرے کہ فصل اگے گی، پکے گی، غلہ اور اناج حاصل ہوگا. تو بنجر زمین کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نتیجہ دے. دل بنجر ہو، دل میں عقیدہ ہی نہ ہو، سارے ٹھیک ہوں اور ہر ایک کو مسلمان کا اور عاشق رسول کا اور عاشق اہل بیت اور عاشق صحابہ کا ٹائٹل دیا جائے، عقیدہ درست نہ ہو، عمل پر عمل کرتا رہے، دل کی بنجر زمین پر عمل کا بیج بو کر نتیجے کا انتظار ہی کرے گا، اس کا نتیجہ کچھ نہیں جب تک کہ اپنا عقیدہ درست نہیں کرے گا. اب عقیدہ کون سا درست ہے؟ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جماعت، ہر مسلک اپنے آپ کو ناجیہ کہتے ہیں. مسلک ناجیہ کون ہے؟ کون سا عقیدہ ہے جو نجات دلانے والا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا، باقی جہنمی ہے. اب فرقہ ناجیہ کون ہے جو نجات پائے گا، جو جنت کا راستہ آسان جس کے لیے ہوگا اور جو جنت کے باغوں میں داخل ہوگا، وہ کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے ارشاد فرمایا کہ وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اب نبی علیہ السلام اور آپ کے صحاب کا جو طریقہ ہے اس کو ائمہ مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے
اپنی تشریحات کے اندر اس کو کیا نام دیا؟ وہ عقیدہ جو نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے طریقے پر ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، انہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اب اہل سنت و جماعت، آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کون ہے؟ کن کے نظریات وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت کے ہونے چاہیے؟ میں تفصیلی دلائل میں نہیں جاتا، ایک بات عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وہ بات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت و جماعت کون ہے؟ جن کو سنی کہا جاتا ہے ان کی علامات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ویسے تو اہل سنت کی بہت سی علامتیں ہیں، اور یہ سوال اس بنیاد پر ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا قرآن دو گروہوں کا ذکر کرتا ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، اور ایک گروہ وہ ہے جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، بتائیے کہ سفید چہرے والے کون ہوں گے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، وہ نورانی چہروں والے اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ عرض کیا کہ یہ بتائیے کہ ان کی علامات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا ویسے تو اہل سنت کی بہت علامتیں ہیں، بہت نشانیاں ہیں، لیکن اہل سنت کی ایک علامت یہ ہے کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم، یہ اپنے نبی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اب اہل سنت و جماعت کے عقائد کے اندر بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت، پھر صحابہ کرام کے حوالے سے عقائد، اہل بیت کے حوالے سے عقائد، اولیاء کرام صلحائے امت کے حوالے سے عقائد شامل ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ، اب صحابہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اللہ نے میرے لیے اپنے لیے جس دل کو پسند کیا، فرمایا وہ میرا دل تھا، اور میرے لیے اللہ نے جن دلوں کو پسند کیا، جن دلوں کو اللہ نے منتخب کیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل تھے، جن کو اللہ نے چنا، جن کو اللہ نے منتخب کیا، جن کو اللہ نے اپنی حبیب کی رفاقت، معیت، سنگت، دوستی اور یارانے کے لیے چنا۔ ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی شجاعت، بہادری، ان کی جرت، ان کی استقامت، ان کے عشق، ان کا وفا اور ان کی صداقت، زہد و ورع کیا عالم ہوگا، یہ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ صحابہ جن کو خود خدا نے چنا، ان کے عشق، وفا، محبت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ عقیدہ آج ذہن میں رکھنا چاہیے، نبی علیہ السلام کے کسی صحابی پر تان کرنا، اعتراض کرنا، تنقید کرنا اور اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو اس کو نشانہ بنانا، یا کسی صحابی کے کسی فعل کو بنیاد بنا کر انگلی اٹھانا، یہ اصل میں اس صحابی پر اعتراض نہیں ہے، یہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے۔ اللہ نے جنہوں کو چنا ان پر اعتراض ہے، اللہ نے جن کو منتخب کیا ان پر تنقید ہے، کیونکہ صحابی اپنے عمل سے نہیں بنتا، صحابی کو رب منتخب کر کے یہ توفیق دیتا ہے کہ حالت ایمان میں اس نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کا دیدار کیا، صحابیت کا شرف پایا۔ تو کسی صحابی پر تنقید کرنا یہ اصل میں اللہ کے انتخاب پر، اور اللہ رب العزت نے جن کو چنا یہ اللہ کے منتخب کردہ پر اعتراض نہیں، اللہ کے انتخاب پر تنقید اور تان ہے۔ اور جو اللہ کے انتخاب پر تان کرے وہ صحابی کے ساتھ دشمنی کا اعلان نہیں کر رہا، بلکہ وہ رب کے مقابلے میں آ کر رب سے دشمنی کا اعلان کر رہا ہے۔
گے آپ نے جو حدیث بیان کی 20,000 لوگوں نے لکھی. کتنے لوگوں نے؟ 20,000 لوگوں نے. وہ حدیث کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے سنا. تسی سبحان اللہ کہندے جاؤ. اور امام موسیٰ کاظم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. امام باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. امام علی مقام فرماتے ہیں میں نے اپنے والد مولا علی المرتضیٰ سے سنا. مولا علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب سے سنا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا رب فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا نجات پا گیا. یہ حدیث بیان کر کے امام علی رضا نے ڈولی کا پردہ گرا دیا. 20,000 لوگوں نے اس حدیث کو لکھا. سنیوں سنیاں دا امام بلکہ غیرت مند سنیاں دا امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھ کر آگے کیا لکھتے ہیں اور سننا ذرا. اور وہ جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اہل بیت پہ لکھا کچھ نہیں یہ بریلی کا تاجدار بیان کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں اس حدیث کا جو متن ہے ابو العما جانتے ہیں جو متن ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے یہ متن ہے. اس سے پیچھے سند ہے جتنے نام ہیں کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں متن تو متن کی بات نہیں ہو رہی حدیث کا سند. وہ سند کیا ہے کہ امام علی رضا فرماتے میں نے امام موسیٰ کاظم سے سنا. امام موسیٰ کاظم فرماتے میں نے امام جعفر صادق سے سنا. امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر سے سنا. امام محمد باقر فرماتے ہیں میں نے امام زین العابدین سے سنا. امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے امام علی مقام سے سنا. امام علی مقام فرماتے ہیں میں نے مولا علی سے سنا. مولا علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب سے سنا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں متن تو متن ہے. یہ جو سند ہے نا اس حدیث کی کسی مجنون اور پاگل پر اللہ کے ولیوں کے آل بیت کے اماموں کے یہ نام پڑھ دو رب اس کو پاگل پن سے شفا عطا فرما دے گا. ان ناموں کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کسی پاگل پر مجنون پر جو اس مرض کے اندر مبتلا ہو اس پر تم یہ نام پڑھ دو صرف اس سند کے نام پڑھ دو رب کائنات اس کو شفا عطا کر دے گا. تو ان اگلی گال سنو گے ادھر توجہ میری طرف رکھیں. اس بنیاد پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو صدیق اکبر کا دورہ بیٹھا ہوں اور جب کسی نے کہا کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں فرمایا تم پاگل ہو کوئی اپنی آبا و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے. فرمایا اگر میرے ددیال کے اندر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے تو میرے ننیال میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اور مجھے قیامت کے دن جس طرح مولا علی سے شفاعت کی امید ہے اسی طرح مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شفاعت کی امید ہے. اب یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عقیدہ دیا. وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا. انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا. انہوں نے اپنے والد امام علی مقام سے سنا. انہوں نے اپنے والد مولا علی سے سنا. سند کتنی سونی ہے. انہوں نے مولا علی سے سنا. مولا علی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. فرمایا اس امت کے اندر ابو بکر سے بڑھ کر کوئی بہترین ایسا نہیں جس پر سورج طلوع یا غروب ہوا ہو. یہ بات کر کے آج کے رافضیوں کو پیغام دیا. فرمایا سنو اگر صدیق اکبر کی افضلیت کا یہ عقیدہ بیان کرنے میں حدیث غلط بیان کر رہا ہوں تو مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو. آپ نے یہ بتایا دو میں سے ذرا وہ ثانی اسنین کا منظر سمجھیں. بات کو میں اختتام کی طرف لے جاؤں. دو میں سے دوسرے قرآن تو کہتا ہے نا غار میں دو میں سے دوسرے. آپ ذرا سیرت نبوی کا مطالعہ کیجئے جہاں سرکار کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. دو میں سے دوسرے سرکار اول بولے سرکار اول صدیق اکبر دو میں سے. کہاں؟ ایمان میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے. نصرت فی الدین میں سرکار اول
صدیق اکبر دوسرے، جہاد میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے، معراج میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے، ہجرت میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے، روزے میں دفن ہونے میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے، میدان عشر میں آنے میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے، جنت میں داخل ہونے میں سرکار اول صدیق اکبر دوسرے، جہاں سرکار کے ساتھ ہوں دو میں سے دوسرے، اور جہاں امت کے ساتھ ہوں تو سنیو عقیدہ جاہل ناتوانوں سے نہیں لینا، عقیدہ بد عقیدہ ٹکے ٹکے پر بکنے والے رافضی خطیبوں سے نہ لینا، عقیدہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر رافضیت پھیلانے والے بد عقیدہ پیروں سے نہیں لینا۔ اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے جو داتا علی اجویری نے بیان کیا، جو غوث اعظم نے بیان کیا، جو مجدد الفسانی نے بیان کیا، جو عقیدہ بریلی کے تاجدار نے بیان کیا، وہ عقیدہ یہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ان جاہلوں کا محتاج نہیں، اہل سنت کا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کل بھی ابو بکر کا پہلا نمبر تھا، آج بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، قیامت تک صدیق اکبر پہلے نمبر پر ہے۔ میں نے ایک بات کی ہے تو میں اس کی وضاحت بھی کر دوں، معراج میں بھی دوسرے۔ آپ کہیں گے معراج میں کیسے دوسرے؟ سرکار فرماتے ایک مقام ایسا آیا جہاں کوئی وحشت محسوس ہوئی، تنہائی محسوس ہوئی، جسمانی طور پہ پہلی مرتبہ گیا تھا نا تو تنہائی محسوس ہوئی، حضور فرماتے ہیں ایک آواز آئی، کف یا محمد فإن ربک یصلی، پیارے رک جائیے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ صلاۃ کا معنی پھر عرض کروں گا کیا کیا معنی ہے اس کے، لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ آواز سنی میں نے تو میری تنہائی دور ہو گئی، وحشت دور ہو گئی، دل بہل گیا وہاں اس آواز سے۔ آواز کس کی تھی؟ فرمایا آواز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو کون سا مقام ہے جہاں صدیق اکبر سرکار کے ساتھ نہیں؟ سرکار کے ساتھ ہوں تو دو میں سے دوسرے، امت کے ساتھ ہوں تو یہی عقیدہ مولا علی کا، ائمہ اہل بیت کا، کل بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا، آج بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا۔ قیامت کے دن بھی حضور فرماتے ہیں جبریل نے ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو فرمایا ابو بکر پھر اگلی بات سنو، جبریل نے مجھے یہ بھی بتایا اس دروازے سے جو پہلا بندہ داخل ہوگا اس امت سے وہ صدیق تم ہو گئے۔ تو کل بھی ابو بکر کا پہلا نمبر، آج بھی صدیق اکبر کا پہلا نمبر، قیامت تک صدیق اکبر پہلے نمبر پہ۔ اللہ رب العزت عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے، اسی میں حشر فرمائے، اور ان علماء حق کا جو واقعی شہر اہل سنت ہیں، ترجمان اہل سنت ہیں، ان کے سائے میں ہمیں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔